اللہ کی سنگت اور صحبت کو آج بھی ہم اگر کسی بزرگ کا احترام کرتے ہیں تو صحبت کی وجہ سے یہ بیٹھے ہیں اس لیے احترام کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حضرت یوں سمجھو کہ جناب انہوں نے حضرت قریشی کو دیکھا ہے، انہوں نے نور الحسین شاہ بخاری کو دیکھا ہے، انہوں نے عبداللہ درخواستی کو دیکھا ہے، انہوں نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھا ہے، انہوں نے محمد علی جلندری کو دیکھا ہے۔ ان کی محبتیں نسبتیں ان کے ساتھ وہ تعلق ہے جو آدمی کی عزت کا باعث بنتا ہے، تصویریں عظمت کا باعث بھی بنا کرتی ہیں۔ اس لیے علماء کی جوتیوں میں بیٹھ کر تو جہاد کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے کوئی بکواس کیا، یہ جیسے میں نے تقریر کے شروع میں ایک واقعہ بتایا، اب اس کا جواب اسی طریقے سے ہوگا تو جہاد ہوگا، اور وہ علامہ خالد محمود نے کہا اگر وہ کافر مقابلے میں آتا ہے، ہاں اب وہ ہتھیار لے کے آتا ہے تو پھر ہمیں بھی بے غیرت بن کے چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پھر مجاہد کی زندگی یہ ہے کہ حضور بدر میں بھی گئے ہیں، احد میں بھی گئے ہیں، حنین میں بھی گئے ہیں، تبوک میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے 23 غزوات کی خود قیادت کی ہے، 72 سنائیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جرنیل بنا کر روانہ کیا ہے۔ 100 جنگ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں لڑی ہے۔ یہ جنگیں بتاتی ہیں کہ حضور نے دنیا میں انقلاب کرنا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی ولادت ربیع الاول میں، رسالت ربیع الاول میں، ہجرت ربیع الاول میں، آخری بات کیا ہے، آقا جب دنیا سے اللہ کی طرف گئے، خلق سے خالق کی طرف گئے، بندوں سے رب کی طرف گئے، فنا سے بقا کی طرف گئے، تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا سارے کا تو کون سا تھا؟ مجھے بات سے کون سا تھا؟ ایک بات عجیب بتا، ربیع الاول اس کا معنی پہلی بہار۔ چلو پیدائش کی تو بہار سمجھ میں آتی ہے کہ حضور آئے تو بہار آ گئی۔ آپ نے اعلان رسالت کیا، یہ بہار تو سمجھ آئی کہ شرک چھوڑ کے مسلمان ہو گئے، کفر چھوڑ کے مومن ہو گئے، جناب بے دینی سے دین کی طرف آئے، جہاد سے علم کی طرف آئے۔ ہجرت کی بہار میں سمجھ آتی ہے کہ مظلومیت کا دور تھا، وہاں سے نکلے، اللہ نے مدینے کی دھرتی دے دی، وہاں پر اللہ نے انصار عطا کر دیے، مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے جناب جنگیں لڑی، کفر کا مقابلہ کیا، اسلام کا غلبہ ہوا۔ آپ کی وفات ربیع الاول میں ہے اور ربیع الاول کا معنی پہلی بہار ہے، تو جدائی میں کون سی بہار؟ سب پولیس پر لکھا جدائی میں کون سی بہار؟ حضور جدا ہو گئے، قد اظلم المدینہ، پورے مدینے پہ اندھیرا چھا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں بعض لوگ ہماری کیفیت تھی، میں اپنا ہاتھ نہیں نظر آتا تھا حضور کی جدائی کی وجہ سے۔ اما فاطمہ کہتی ہے سبت علیہ مصائب اللہ، سبت علیہ الیام سر لیالیا، حضور کی جدائی کے صدمے اتنے پڑے ہیں، دن پر پڑے تو دن بھی رات پر چاہے۔ بی بی عائشہ کہتی تھی لوگو لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کا چاہتا ہوتا، میرے محبوب رہتے، جب حضور بھی رہے تو پھر کسی کے رہنے کی جگہ سے۔ اب سوال یہ ہے اس میں انقلاب کیا آیا اور اس میں بہار کیا آیا؟ تو حوصلے سے میرے جملہ سنو، میں بات سے بیٹھ رہا ہوں۔ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے یوں نہیں کہا کہ میں اپنا کام پورا کر کے جا رہا ہوں، اب میں یہ اپنے ان کے ذمہ لگا رہا ہوں، جو میرا کام ہے وہ یہ کریں گے۔ نبی جاتا تھا اور اب اس کی جگہ نبی بھیجے۔ داؤد گئے ہیں، سلیمان آئے ہیں، ابراہیم گئے ہیں، اسماعیل آئے ہیں، اسحاق ابراہیم گئے، اسحاق آئے ہیں، اسحاق گئے ہیں، یعقوب آئے ہیں، یعقوب گئے ہیں، یوسف آئے ہیں۔ ہر نبی کی جگہ نبی آتا تھا، لیکن جب حضور آخری نبی تھے تو آپ نے قیامت تک کی امت کو فرمایا سنو،
ترکت فیکم شیئین ترکت فیکم ثقلین ترکت فیکم امرین، دو تحفے، دو عطیے، دو ہدیے، دو بڑی اہم اور فضلی چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ ان تمسکتم لن تضلوا من بعدی ابدا، انہیں مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی بھی ہے، اور ساتھ یہ کہ اللہ کا قرآن اور سنت دے رہا ہوں۔ دوسری بیعت ہے میں قرآن اور اہل بیت تمہیں دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا یاد رکھو اپنے دماغ سے دین نہ سمجھنا، اپنے مزاج سے دین نہ سمجھنا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے یار جو میرے خلیفے ہیں، جو راشد، جو ظلمت سے پاک ہیں، مہدی جو ہدایت یافتہ ہیں، یہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ جو میں کروں وہ بھی دین ہے، جو یہ کریں گے وہ بھی دین ہے۔ میرے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو ان کے راستے کو اپنانا۔ یہ وہ رحمت ہے ربیع الاول میں جو حضور کی جدائی کے صدقے قیامت تک کی امت کو ملی، جسے خلافت راشدہ۔ کسی امت کو نظام خلافت نہیں ملا، اس امت کو ملا ہے نظام خلافت راشدہ۔ اب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اس کی تفسیر تو انشاءاللہ اب سے 15 دن بعد 7 اکتوبر کو ہفتے کا دن ہوگا غالب، رات کو عشاء کے بعد تو یہاں ختم نبوت کانفرنس ہوگی، تفسیر میں وہاں سے کروں، اس کا ایک میں مقدمہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ میری طرف، آقا کے آنے سے یہ سارا انقلاب آیا ہے۔ اس آیت میں انقلاب کی 4 شکلیں قرآن نے بیان کی۔ ایک یہ کہ یتلو علیہم آیات، حضور نے قرآن پڑھ پڑھ کر انقلاب کرتا۔ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ان فقیروں کے حصے میں قرآن کی تلاوت کی۔ دوسرا انقلاب وَيُزَكِّيهِمْ، نبی نے ان سب کو پاک کیا۔ کہہ دو ان سب کو پاک کیا۔ کتنوں کو؟ سارے کو؟ 3 کو؟ 5 کو؟ 12 کو؟ 14 کو؟ سب کو پاک کیا۔ یہاں آپ کے بہت سے ہیں شمسی آیت میں کسی بھی مدرسے میں سال کے بعد امتحان ہو، 100 طلباء میں سے 5 بھی فیل ہو جائیں تو ہلچل مچتی ہے ہمارے بچے ناکام کیوں ہو۔ ایک استاد کی کلاس میں 30 بچے ہیں، سارے پاس ہو جاتے ہیں۔ وہ 1 سال پڑھائے سارے پاس، نبی 23 سال پڑھائے اور جاہل یہ کہے 3 پاس 5 پاس۔ نبی نے سب کا تذکیہ، عقیدے کا تذکیہ کیا ہے، عمل کا تذکیہ کیا ہے، اخلاق کا تذکیہ کیا ہے، معاملات کا تذکیہ کیا ہے، معاشرت کا تذکیہ کیا ہے، معیشت کا تذکیہ کیا ہے، سیاست کا تذکیہ کیا ہے، ان میں محبتیں پیدا کی ہیں، ان میں انس و الفت پیدا کی ہے۔ بھائی علمہ الکتاب، پیغمبر نے کتاب سکھائی ہے، قرآن کا معنی مطلب بالحکمہ، شریعت کے احکامات، اسرار و رموز اور حکمتیں، پیغمبر نے ساری تعلیم دی۔ بات کو غور سے سمجھنا، جب یہ سکھا دیا سب کچھ، اب حضور دنیا سے گئے تو نبی کی سیرت پوری کی پوری قیامت تک کی انسانیت کے لیے تبلیغ والے ایک جملہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اس کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ پورے کا پورا دین ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اس دین کو سیکھنے والے بن جائیں۔ اور وہ پورا دین کیا ہے کہ صبح سے رات تک، رات سے فجر تک، زندگی کے ہر موڑ پر حضور نے رہنمائی کیا کی ہے، اس کو حضور کی سیرت کہا جاتا ہے۔ آپ نے آپ کو سرما کیسے ڈالا ہے، آپ نے کھانا کیسے کھایا ہے، آپ نے پانی کیسے پیا ہے۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کی تفسیر وہاں بتانا یہ چاہتا ہوں۔ حضور کی زندگی امت کی طرف جو منتقل ہوئی ہے، اس کے 2 راستے ہیں، بلکہ 2 واسطے ہیں۔ کتنے واسطے ہیں؟ سارے بولو کی واسطے کتنے نہ ہو؟ کتنے؟
میں یہاں بیٹھا ہوں اس وقت رات کو تقریر کرنا، تو یہ میری تقریر، اس کے اقتباسات، اس کی باتیں، میرا آنا، یہاں رہنا، یہاں کھانا کھانا، یہاں پانی پینا، رات کو ادھر سونا، یہ باتیں آپ کو میرے یہاں کے دوست، ساتھی، علماء، بھائی بتائیں گے یا میری بیوی؟ بولو یار، جن کے پلے پڑ رہی ہے بات وہ بولو بھئی۔ یہ یار بتا سکتے ہیں، دوست بتا سکتے ہیں، جو اس محفل میں شریک ہیں وہ بتا سکتے ہیں، میری بیوی بتا، وہ تو گھر بیٹھی ہے۔ تو آقا کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک دن کا حصہ، ایک رات کا حصہ، ایک سفر کا حصہ، ایک گھر کا حصہ۔ آپ کا دن کا حصہ اور سفر کا حصہ یاروں نے بتایا، کیا لوگوں نے بتایا؟ آپ کے گھر کا حصہ، گھر آتے تھے، بیوی سے کیسے بیٹھتے تھے، روزانہ ان سے کیسے ملاقات ہوتی تھی، کھانا کیسے کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، آنکھوں کی سرما کیسے ڈالتے تھے، سر میں تیل کیسے ڈالتے تھے، تو مسئلہ پوچھتا تو کیسے بتاتے تھے، عورتیں مسائل سمجھنے کے لیے آتی ہیں تو ان میں کون کون سی بیوی کیا کیا رہنمائی کرتی تھی، اندر کے حالات آپ کیسے بتاتے تھے، ان سے محبت کیسے کرتے تھے، یہ باتیں ابو بکر عمر نہیں بتا سکتے، یہ گھر کے عورتیں بتائیں گے۔ کون بتائیں گے؟ اب جو گھر والے ہیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، اور جو قائل ہیں وہ صحابہ ہیں۔ یہ دن کی زندگی بتاتے ہیں، وہ رات کی زندگی بتاتے ہیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ سفر کی زندگی بتاتے ہیں، وہ گھر کی زندگی بتاتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک پر جرا کر دو، یہ جھوٹ ہے۔ مثلا بھنسوئی میرا ان کا 30 سال سے زیادہ ہے۔ اب میری باتیں یہ آپ کو بتائے کہ میں نے مولانا کے ساتھ کیسے سفر کیا تھا، فلاں جگہ گیا تھا، فلاں نے یہ بات کہی تھی، فلاں بات کہی تھی، اور کوئی آدمی آپ کو کہے یہ تو جھوٹا ہے، تو ایسی بڑھ مارتا ہے، اس کی تو بات کا اعتبار ہے۔ تو جو باتیں انہوں نے میرے متعلق کہیں وہ رہی یا ختم ہوتی؟ بولو اس لیے کہ جو موقع کا گواہ ہے اس کو آپ نے جھٹلا دیا، اس لیے اس کا تحفظ ضروری ہے تاکہ نبی کی زندگی باقی رہے۔ اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں، گھر میں اگر کوئی آدمی یوں کہتے ہیں، مثال کے طور پر میری بیٹی کا نام، میری بیوی کا نام بے دین ہے، بے نماز ہے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ جناب مولوی صاحب کہاں کیسے وقت گزارتے ہیں۔ جب اس پر بحث کر دی جائے اور تنقید کی جائے تو اندر کی زندگی باہر آ سکے گی۔ وہ بولو یار، اونچی بات سے کہو، آپ جو خاموش ہیں آپ کا ہے کہ آ جائے۔ اندر کی زندگی باہر تب آئے گی جب اندر والوں پہ اعتماد کیا جائے۔ یہ جو بل ہے نا، اس میں دو لفظ ہیں، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت۔ صحابہ محفوظ، باہر کی زندگی محفوظ، اہل بیت محفوظ، اندر کی زندگی محفوظ۔ بطور نمونہ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، ایک صحابی ابو ہریرہ کا انکار کرتا ہے، جیسے جاہل کہتے ہیں جھوٹا تھا، من گھڑت حدیثیں بیان کرتا ہے۔ ابو ہریرہ کی 5000 حدیثیں ہیں۔ اگر ابو ہریرہ سچا نہیں تو نبی کی 5000 حدیثیں نہیں ہوئی۔ اور بولو تو صحیح شریف ہوگا، جب گئی تو حضور کی سیرت کیا نکلی؟ عورتوں میں عائشہ صدیقہ اکیلی خاتون ہے، 2210 روایتیں جس نے نقل کی ہیں، اور کتاب الطہارت سے لے کر وصیت تک، کتاب الایمان سے لے کر آخرت تک کوئی موضوع ایسا نہیں جس میں عائشہ صدیقہ نے حضور کا قول یا عمل نقل نہ کیا ہو۔ اگر کوئی یہ کہہ دے اس عورت پہ تو کوئی اعتماد نہیں، توجہ میری طرف سے، میں باہر تو یہ کہہ دے اس پہ تو کوئی اعتماد نہیں، جب عائشہ پہ اعتماد نہیں تو وہ 2210 حدیثیں ختم ہو گئی کہ جو بولو یا تو سے۔ اس لیے ناموس
یہ صحابہ کا تحفظ بھی ضروری ہے، اہل بیت کا تحفظ بھی ضروری ہے. یہ محفوظ ہیں تو نبی کی سیرت محفوظ ہے، اگر یہ محفوظ نہیں تو حضور کی سیرت محفوظ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، کیونکہ آپ لوگوں کا مزاج ایسے ہے کہ ویسے ہی کہتے ہیں باسی روٹی مل جائے، باسی اور پرانی باہر آدمی کے زمانے میں پاس ہم نے تو ساتھ کا اگر مناسب ہو تو شہر پڑھا دوں اور آپ کا نام کھانا کیا ہے. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا تمام ماں باپ تشریف رکھیں، ابھی مہمان آنے والے ہیں. تمام ماں باپ تشریف رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. تمام حضرات آرام سے اپنی اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھ جائیں. علماء تشریف لا چکے ہیں، آپ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. وقت بہت کم ہے اور میں اس کے اندر جو ہے چند لمحوں کے لیے، مختصر وقت کے لیے شاعر اسلام حضرت مولانا صدیق طارق صاحب کو جو ہے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام جو ہے ہمارے سامنے پیش کریں. اور ان کے آنے سے پہلے ایک شعر عرض کروں گا. کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے. میں حضرت مولانا صدیق طارق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام جو ہے وہ پیش کریں. حضرت مولانا صدیق طارق صاحب. خدا کے بعد ان کی گفتگو ہونا ضروری ہے. خدا کے بعد ان کی گفتگو ہونا ضروری ہے. جو شاعر ہوتا ہے نعت گو شاعر نہیں ہوتا، اس میں نہ سور ہوتی ہے نہ ساز ہوتی ہے، اس کے الفاظ اور اس کے تخیل اور خیالات ہوتے ہیں. آپ ذرا سماعت کیجیے گا. خدا کے بعد ان کی گفتگو ہونا ضروری ہے، رضائے مصطفیٰ کی جستجو ہونا ضروری ہے. اگر تعریف کرنی ہے میرے محبوب کی تعریف تو با ادب ہونا بھی لازم، با وضو ہونا ضروری ہے. اگر تعریف کرنی ہے میرے محبوب کی تعریف تو با ادب ہونا بھی لازم، با وضو ہونا ضروری ہے. ایک کلام عظمت صحابہ پہ میں پیش کرتا ہوں، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا.
यहाँ के मिजाज और माहौल को सामने रखते हुए एक सराइकी यानी पंजाबी में कलाम असहाब उसारी उम्मत दा सरदार न आखां क्या आखां, असहाब उसारी उम्मत दा सरदार न आखां क्या आखां, गमखार नबी दे यारे को गमखार न आखां क्या, असहाब उसारी उम्मत दा सरदार न आखां क्या आखां, गमखार नबी दे यारे को गमखार न आखां क्या आखां, जेड़े दीन ते सब कुछ ला गए हैं, तन मन अपना लुटवा गए हैं, जग जग के अगदे शोलियां विच कर आका ना वफा गए हैं, जेड़े हर फरमान मुहम्मद दा चुम चुम के सीने ला गए हैं, भावें तेल गरम विच सड़ गए हैं, पर हक दी गल पहुंचा गए हैं, महबूब दी हर एक सुन्नत ते जो करके अमल दिखा गए हैं, वो 64 लाख मुरब्बा ते हक दा परचम लहरा गए हैं, उन पाक असहाब को जन्नत दा हकदार ना आखां क्या आखां, गमखार नबी दे यारे को गमखार ना आखां क्या आखां, मोहब्बत नाला को सुभान अल्लाह, गमखार नबी दे यारे को गमखार ना आखां क्या आखां, जिस मिशन पे हम चल रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, गमखार नबी दे यारे को गमखार ना आखां क्या आखां, और आका दे महज इशारे ते जड़ा सूरज तक जाके आ सकता है, आका दे महज इशारे ते जड़ा सूरज तक जाके आ सकता है, जड़ा अपनी बेटी ऐशा को महबूब दे नामे ला सकता है, महबूब दी इज्जत हुर्मत लई जड़ा हर ख्वाहिश दफना सकता है, जड़ा खुद बोसीदा कपड़े जड़ा खुद बोसीदा कपड़ियां दा पाक कफन खुदा दो जा सकता है, ओ मोहसिन आल मुहम्मद दा किवें हक ज़हरा दा खा सकता है, ओ मोहसिन आल मुहम्मद दा किवें हक ज़हरा दा खा सकता है, इस बशर आका मदनी दा हुबदार ना आखां क्या आखां, गमखार नबी दे यारे को गमखार ना आखां क्या आखां, उस बशर आका मदनी दा हुबदार ना आखां क्या आखां, गमखार नबी दे यारे को गमखार ना आखां क्या आखां, और अगला बंद समाप्त करे सो असहाब ते आल मोहम्मद पे जड़ा हर क्या तुहमत लाई रखता है, असहाब ते आल मोहम्मद ते जड़ा हर क्या तुहमत लाई रखता है, महबूब दी बेटी ज़हरा को जड़ा फलक दबा खसाई रखता है, जड़ा पाक बतूल दे शौहर ते तकिए की चादर पाई रखता है, उस्मान गनी दी रहलत ते जड़ा ईद का जश्न मनाई रखता है, वो साईं आल दा दुश्मन है जड़ा आल दी शान खटाई रखता है, जड़ा पीर हुसैन दे बागी को चुन चुन के सीने लाई रखता है, मैं उन बदबख्त कमीने को मुर्दार ना आखां क्या आखां, गमखार नबी दे यारे को गमखार ना आखां क्या, मैं उन बदबख्त कमीने को मुर्दार ना आखां क्या आखां, गमखार नबी दे यारे को गमखार ना आखां क्या आखां, आखिरी बंद समाप्त करना जेड़ा खावे नमक सहाबा दा बल भौंके साईं दे यारा को, जेड़ा खावे नमक सहाबा दा ईरान सहाबा ने लेके दिया है, सहाबा ने सब कुछ लेके दिया है, जेड़ा खावे नमक सहाबा दा बल भौंके साईं दे यारा को, रज़ी अल्लाह दे मुस्ताका को, आका दे खिदमतगारा को, उन खुद गरीब दे वासिया को, महबूब दे ताबेदारा को, मदनी दे खास रफीका को, उन जन्नत दे हकदारा को, उन नमक हराम को मैं तारिक, उन नमक हराम को मैं तारिक, गद्दार ना आखां क्या आखां, उन नमक हराम को मैं तारिक, गद्दार ना आखां क्या आखां, गमखार नबी दे यारे को गमखार ना आखां क्या आखां, असहाब को सारी उम्मत दा सरदार ना आखां क्या आखां, गमखार नबी दे यारे को गमखार ना आखां क्या आखां। अस्सलाम हयातिया ये थे जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक तारिक साहब जो कि आपके सामने अपनी अदब का एक नज़म पेश कर रहे हैं शान सहाबा पर। वक्त की थोड़ी किल्लत है, हमें इसका एहसास है। अब मैं मेरा था कि
بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا وکیل صحابہ والے بیت ترجمان اہل سنت ترجمان مشن جنوی حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب جنرل سیکرٹری اہل سنت والجماعت پاکستان نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل تقریر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سرزمین احمد پرسیال میں ربیع الاول کی مناسبت سے پیغمبر انقلاب کانفرنس کے عنوان سے یہ خوبصورت پروگرام ہمارے بھائی محمد اسماعیل صاحب، بھائی محمد عارف صاحب اور ان کے رفقاء نے ترتیب دیا ہے. ملک کے نامور خطیب حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب کا علمی ادبی بیان ہو چکا ہے. ٹائم اور وقت کی قلت ہے. آپ سبھی کے سامنے ایک خوبصورت چہرہ جو مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کے مشابہ، چہرہ بھی مشابہ ہے اور رگوں میں دوڑنے والا خون بھی اعظم طارق کا ہے. میری مراد جگر گوشہ اعظم طارق شہید حضرت مولانا محمد انس اعظم صاحب رضی اللہ وہ تشریف فرما ہے. لمبی بات نہیں ہو سکتی کہ ٹائم اس کی اجازت نہیں دے گا. اشتہار کے عنوان پہ دو باتیں اس کی اجازت چاہوں گا. سب سے پہلا بشر جو اللہ نے دنیا میں تخلیق کیا اس کا نام آدم ہے. اسے دو عزتیں عطا فرمائی کہ کائنات ساری آرڈر سے بنائی تھی. آدم کو آرڈر اور عمل سے نہیں بنایا بلکہ خلاق عالم نے اپنے ہاتھوں سے بنا دیا ہے اور فرشتوں سے سجدہ کروا کے پیغام دے دیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.
پہلے تم عظمتوں کی بلندی پر تھے، اب آدم آ گئے ہیں تو بشر کو میں نے عظمتوں کی بلندی پہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، وہی پہلا بشر، وہی پہلا آدم جو تکریم اور عزت کے اعتبار سے مسجود ملائک تھا، اسے دوسری عزت یہ عطا فرمائی کہ یہ پہلا بشر بھی ہے اور میرا پہلا نبی بھی ہے۔ بشر میں نبی اعلیٰ ہوتا ہے، بشر میں کون اعلیٰ ہوتا ہے بھائی؟ بولیے، میں 2-4 منٹ میں بات کرتا ہوں۔ بشر میں نبی اعلیٰ ہوتا ہے۔ سلسلہ نبوت کو یوں جاری رکھا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم تک کوئی دور، کوئی وقت، کوئی صدی، کوئی سال ایسا نہیں جس میں کوئی نبی موجود نہ ہو، بلکہ قرآن کریم نے اشارے دیے ہیں کہ ایک ایک وقت میں 10-10، 20-20، 100-100، 50-50 نبی بھی موجود رہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی انڈیا کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، میں نے ان کی تحریر میں ایک جملہ پڑھا ہے، کہا پیغمبروں کی قدموں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب نبی کا قدم زمین پر لگتا ہے تو دھرتی پر ظالم جو ہوتا ہے وہ کھل کر ظلم نہیں کر سکتا۔ پیغمبروں کے قدموں کی برکت ہوتی ہے، اور ان کا ریسرچ ہے کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک، کیونکہ دھرتی پر پیغمبروں کے قدم لگے، بہت سارے ظلم ہوتے رہے، لیکن چشم فلک نے یہ ظلم کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا، یہ ظلم نہیں ہوا۔ لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد، آدھی سے زیادہ میری تقریر ہو رہی ہے، تھوڑی سی رہ گئی بھائی، جناب عیسیٰ کے آنے کے بعد، ان کے اعلان کے بعد کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جو زمین پر آیا نہیں ہے لیکن احمد نام سے آسمانوں پر پہلے پکارا جا رہا ہے، وہ آنے والا ہے۔ میں نے تمہیں کہا مولانا انس میرے بعد تقریر کرنے والے ہیں، آپ انتظار میں بیٹھے ہیں، کتنی دیر بیٹھیں گے؟ چند لمحوں کے بعد آ جائیں گے۔ قرآن کا یہ لفظ کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جو پیدا تو نہیں ہوا لیکن آسمانوں پر احمد نام سے پہلے پکارا جا رہا ہے، کائنات کو متوجہ کر دیا، کائنات کو انتظار میں کھڑا کر دیا، سبھی انتظار میں کھڑے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ لیکن اللہ نے 550 سال کے بعد جناب عیسیٰ کے اعلان کے بعد کملی والے محمد کو دنیا میں بھیجا ہے۔ 550 سال ایک لمبا طویل عرصہ ایسا ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا، اسے زمانہ فترت کہا جاتا ہے، جب کوئی نبی نہ زمین پر تھا۔ جناب عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تو دھرتی پر ظلم یہ ہوا کہ باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا شروع کر دیا۔ اب دھرتی وہ ہے جسے قرآن کریم نے کہا کہ یہ ایجوکیشن سے، تعلیمی نظام سے ناآشنا ہے، حرب کے میدان میں اتنا ماہر ہیں کہ دنیا کی کوئی سپر طاقت ان سے جنگ نہیں کر سکتی، لیکن جہالت کی وجہ سے انہیں قرآن کریم نے امی کہا ہے کہ ان پڑھ لوگ تھے۔ اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ گھوڑے کو پانی پلانے پہ لڑائی ہوئی کہ تو نے پہلے کیوں پلا دیا، تو 100 سال تک کئی ہزار بندے اس گھوڑے کے پانی پلانے پر لڑتے رہے اور ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ان پڑھ اور جاہل معاشرے میں قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہو،
پر لوگوں کو سمجھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. بلوچستان میں آپ سمجھا کر دیکھیں, معاشرہ ان پڑھ ہے, ایجوکیشن سسٹم مضبوط نہیں ہے. آقا آئے تو یوں تو انقلاب پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا کہ آپ ماں کی گود میں آئے اور کسرا کے محل کے بگڑے گرد کر زمین پر آ گئے. آتش کدا علاج بچ جاتا ہے اور زلزلہ آیا تو بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ جو بت چمٹائے ہوئے تھے وہ سارے زمین بوس ہو گئے. نوید سنا دی کہ میرا محبوب آ رہا ہے تو انقلاب بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے. لیکن اس ان پڑھ معاشرے حضور نے 23 سالہ دور نبوت میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا ہے. آخری مرحلہ کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے ان لوگوں کا اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا, بھیجا ایسے معاشرے میں ہے جو امی ہے. حضور نے اس معاشرے کو کیسے سدھار دیا, ان لوگوں کو کیا بنا دیا. کہا مقدر نصیب اچھے تھے, اگر ابو بکر آیا تو محمد کی تعلیمات نے اسے صدیق اکبر بنا دیا ہے. اگر ہاتھ میں تلوار لے کے عمر آیا ہے تو فاروق اعظم بنا دیا ہے. نہیں نہیں, اگر حبشے کا کالے رنگ والا بلال آیا ہے تو پیغمبر کی انقلابی ذہن سازی نے اور آپ کی تعلیمات نے اس کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ جب تک مکے کی گلیوں میں ہے جوتے کا کھٹکا جنت میں سنائی دے رہا ہے. اس معاشرے کی ایسی تربیت کی, جاہل تھے, کوئی ان کی پیروی کرنے والا نہیں تھا, کوئی ان کے پیچھے چلنے والا نہیں تھا. لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ آواز لگ رہی ہے, اگر کامیابی چاہتے ہو اقتدیتم اہتدیتم, صرف اس زمانے میں نہیں قیامت کی صبح تک. اگر جنت کا راستہ چاہتے ہو تو محمد کے صحابہ کے پیچھے چلو گے تو جنت کے راستے پر پہنچ جاؤ گے. حضور کی انقلابی تعلیمات نے جو کل جاہل تھے, گوار تھے, ان پڑھ تھے, ان کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں صدا سے لے کر سلام پھیرنے تک. ہر عمل کو خدا نے یوں پسند کیا, قرآن بنا دیا رکوع سجدہ. مخالف فریق نے کہا کہ یہ رکوع اور سجدے دنیاوی لالچ میں کر رہے ہیں, یہ کوئی دولت کے چکر میں یا وزارت کے چکر میں کر رہے ہیں. تو آواز مشیت آئی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ یہ دنیاوی لالچ میں نہیں, یہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تیرے معاشرے کا حاجی کتنا بڑا کیوں نہ ہو, لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا حاجی قبول ہے. بلال کا سجدہ زمین پہ ہوتا ہے, سرباز میں اٹھتا ہے, قبولیت کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے. یہ حضور کا انقلاب ہے اور صحابہ ایک انقلابی جماعت ہیں, ان کا تحفظ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آج میں جھنگ کی گلیوں کو دیکھتا ہوں, جھنگ کے معاشرے کو دیکھتا ہوں, توجہ رہے تو مجھے کچھ یادیں کچھ کہنے پر مجبور کر دیتی ہے. وہ یہ کہ کل جنگ اجڑا ہوا جنگ تھا, جنگ کی گلیوں میں گیس جیسی سہولت آئی تو اعظم طارق شہید کی وجہ سے آئی, اور پھر آج جنگ خوبصورت نظر آ رہا ہے تو اعظم طارق کے بیٹے کی محنت کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جنگ میں انقلاب آ گیا, آج جنگ کی صاف شفاف سڑکوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں انقلاب آ گیا. 1400 سال پہلے دنیا کہتی ہے عرب میں جو گوار تھے وہ دنیا کے سامنے یوں اللہ کے نبی نے کھڑے کر دیے کہ وہ ہدایت کا چشمہ بن گئے. اگر تیری گلی نالی پکی
ترقی ہو جائے تو انقلاب آتا ہے، اگر صحابہ دنیا کے مقتدا بن جائیں تو یہ محمدی انقلاب کہلاتا ہے۔ صحابہ میرے ایمان کا حصہ ہے، ان کے تحفظ کے لیے ہمیں جس حد تک قائدین حکم کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ العزیز ہم ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صحابہ کے تحفظ کے لیے اپنے قدم آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ میں ذمہ دار کی حیثیت سے ضلع جھنگ کی بستی سیالکوٹ میں رونما ہونے والے واقعے کی مذمت بھی کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا، 4 5 10 نہتے اہل سنت تھے، انہوں نے حملہ کیا، اسلحہ لہرایا، ہلڑ بازی کی، دہشت گردی کے مرتکب ہوئے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ جنگ کے پرامن حالات بہتر رہیں۔ آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ٹائم اگرچہ تھوڑا ہے لیکن مہمانوں کی تعداد لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اپنے ٹائم سے 1 منٹ میرے ساتھ ساتھی ہے، وہ نظم سنائے گا، آپ محبت سے سماعت کریں۔ اگر آپ کا اخلاق اجازت دے تو نبی کا نعت خاں سمجھ کر اس کی خدمت۔ محبت درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ عظمت صحابہ تذکر صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، صحابہ بھی ملے چن چن کے یار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں، اگر شک ہو تو روضے پر نظر ایک بار ہو جائے۔ یہ تھے حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب کے رفیق سفر۔ ٹائم بالکل مختصر ہے، ہمارے مہمان اگر تشریف لائے ہیں، یہ کلاس بات فرمانے 2 اکتوبر بروز صبح جامع مسجد اقچاریہ روسیہ میں سالانہ خاتم المعصومین کانفرنس منعقد ہو رہی ہے 2 اکتوبر بروز صبح کو، جس میں حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب، قاری بلال حنیف صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 26 نومبر بروز منگل بعد از نماز ظہر مردان کیڑی والا میں سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں حضرت مولانا اسلام الدین صاحب اور حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کراچی کا خصوصی خطاب ہوگا۔ 1 اکتوبر بروز اتوار، 1 اکتوبر بروز اتوار بعد از نماز ظہر، یہ چاہ سدھانے والا بالکل نزدیکی ہے، چاہ سدھانے والا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں حضرت مولانا ابو بکر فاروقی صاحب، حضرت اور مشائخ کرام جناب بغار عمر نگرائی صاحب تشریف لائیں گے 1 اکتوبر بروز اتوار۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کو مدرسہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس میں سیرت النبی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اس کا خصوصی کتاب حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کا ہوگا۔ تمام آپ سے آپ شرکت فرمائیں۔ صرف 5 منٹ کے لیے برادران طویل سفر کر کے آئے ہیں، اس لیے صرف 5 منٹ کے لیے برادران محمد فاروق معاویہ صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ صرف 5 منٹ کے لیے۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लंबा सफर करते हैं। चलो 5 ते सुन लो दरूद पाक। कुछ वक्त पहले हमारे सेनेट ने एक बिल पास किया। उस बिल पर बहुत सारे लोगों को बेचैनी हुई, परेशानी थी। मेरी क़यादत ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा न करें, पाकीज़ा हस्तियों की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। आप हमारे साथ खड़े हों, आप अलग क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं करने देंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे, आप दरूद पाक पढ़ लें फिर बात करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मोहम्मद की सारी जुमात प्यारी बता इंतशारी तुझे वैद क्यों है? मेरा सवाल हो जाए, मैं ये सवाल कर सकता हूँ ना कि मोहम्मद की सारी जुमात प्यारी बता इंतशारी तुझे वैद क्यों है? जिन्होंने खुदा की मेरे मुस्तफा की है की ताबेदारी तुझे वैद क्यों है? काश यहाँ बैठे सब लोगों को ये मेरी उर्दू समझ में आती तो ये भी बोलते सारे। नहीं समझ आ रही सबको ना? मौका दे रहा हूँ। मोहम्मद की सारी जुमात प्यारी बता इंतशारी तुझे वैद क्यों है? जिन्होंने खुदा की मेरे मुस्तफा की है की ताबेदारी तुझे वैद क्यों है? अबू बकर सैयदा है पहला खलीफा। अबू बकर सैयदा है पहला खलीफा। मेरे शेर पे खामोश रह गए भाई, तो नहीं छोड़ देना, वैसे ही छोड़ देना मेरे भाई। अबू बकर सैयदा है पहला खलीफा, सदाकत का पैकर वफा का सकीफा। नबी का मुसल्ला, नबी का मुसल्ला, नबी का मुसल्ला जिसे दे दे अल्लाह। नबी का मुसल्ला जिसे दे दे अल्लाह। नस्ले बसारी तुझे